اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کی ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب سید ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ جوانی کے دنوں میں ایک مرتبہ شہر کے باہر دریا کے کنارے جا رہے تھے۔ دریا کے کنارے پر جا رہے تھے تو کئی دنوں سے انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ اچانک کنارے کے قریب سے دریا میں تیرتا ہوا ایک انہوں نے سیب دیکھا۔ جب وہ سیب انہوں نے دیکھا، اس پر نظر پڑی تو انہوں نے اس سیب کو پکڑ کر اس کو کھا لیا، کیونکہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ کئی دنوں سے انہوں نے یہ سیب یعنی کھایا پیا نہیں تھا تو سیب کھا لیا۔ جو ہی کھانے کے بعد ان کو خیال آیا کہ یار یہ سیب تو میں نے کھا لیا، لیکن یہ سیب تو کسی کا ہوگا، تو میں نے تو بغیر اجازت اس سیب کو کھا لیا۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ جس طرف سے وہ سیب دریا میں پانی میں تیرتا ہوا آ رہا تھا تو اس طرف وہ چل پڑے کہ میں دیکھتا ہوں یہ سیب ہے کس کا، تاکہ میں اسے معافی مانگوں بغیر اجازت کھانے کے۔ وہ چل پڑے، جاتے جاتے آخر دریا کے کنارے پر گئے تو دیکھا کہ ایک باغ انہیں نظر آیا دریا کے کنارے پر، اور اس باغ سے وہ جو درخت تھے سیب کے، ان درختوں کی ٹہنیاں وہ دریا کے پانی میں لٹکی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ سیب انہی درختوں کا ہے، تو وہ باغ کے اندر گئے تو وہ باغ تھا حضرت عبداللہ سمیعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور وہ بھی اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی تھے۔ تو جب حضرت سید ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے سامنے تشریف لے گئے تو بتایا کہ جی آپ اس باغ کے مالک ہو؟ جی ہاں میں ہوں۔ حضرت عبداللہ سمیعی نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس باغ کا مالک ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جی میں دریا کے کنارے پر جا رہا تھا، تو لہٰذا آپ کے باغ کا ایک سیب پانی میں تیرتا ہوا آ رہا تھا، تو میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا، لہٰذا مجھے معاف کیجیے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یار یہ ایک نیک اور اچھا انسان ہے۔ اس نے کہا، اس نے دو شرائط رکھ دیں۔ اس نے کہا کہ جی پہلی شرط آپ میری یہ ہے کہ آپ میرے باغ کی رکھوالی کریں، رکھوالی کرنے کے بعد میں تجھے معافی اور اجازت دینے پر غور کروں گا، اور دوسری شرط میں رکھوالی کرنے کے بعد بتاؤں گا۔ جب انہوں نے وہ رکھوالی پوری کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کے باغ کی رکھوالی کرتا ہوں۔ جب وہ رکھوالی انہوں نے پوری کی، پھر اجازت مانگی اور معافی بھی مانگی۔ انہوں نے کہا میری ایک شرط رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو گنگی بھی ہے اور اندھی بھی ہے اور معذور بھی ہے، یعنی کانوں سے بھی نہیں سن سکتی، آنکھوں سے بھی دیکھ نہیں سکتی، اور بول بھی نہیں سکتی، اور پاؤں سے معذور ہے، چل بھی نہیں سکتی، آپ اسے نکاح کیجئے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ شرط بھی مجھے منظور ہے۔ انہوں نے وہ نکاح کر لیا۔ جب رخصتی ہوئی، جب کمرے میں اپنے بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ نہ وہ اندھی تھی، نہ وہ گنگی تھی، یعنی آنکھوں سے دیکھنے والی تھی، کانوں سے سننے والی تھی، منہ سے بولنے والی تھی، پاؤں سے ٹھیک ٹھاک تھی، معذور بھی نہیں تھی۔ وہ گھبرا کر باہر نکلے اور سیدھا عبداللہ سمیعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے جو مجھے لڑکی کا کہا تھا، بیوی کا کہا تھا، یعنی جس کے ساتھ آپ نے مجھے نکاح کرایا، تو آپ نے تو کہا تھا کہ وہ ایسی ہے
کہ وہ سن بھی نہیں سکتی، بول بھی نہیں سکتی، آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتی، پاؤں سے معذور بھی ہے، چل بھی نہیں سکتی، وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، انتہائی خوبصورت ہے، اور وہ بالکل وہ چیزیں تو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا، عبداللہ سمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے شہزادے، یہی تمہاری بیوی ہے، یہی تمہاری بیوی ہے، میں نے جو اس کے اندر صفات بیان کی تھیں وہ سب صحیح ہیں، یہ اندھی ہے اس لیے کہ کسی غیر محرم پر اس کی نظر نہیں پڑی، کسی غیر بندے پر اس کی نظر نہیں پڑی، جس کے ساتھ اس کا نکاح جائز تھا اس پر اس کی نظر نہیں پڑی، یہ بحری ہے، کبھی خلاف شرع بات اس نے نہیں سنی، یہ یعنی بحری ہے، سن بھی نہیں سکتی تھی، حقیقت میں یہ سن نہیں سکتی کیونکہ کس خلاف شرع بات کبھی اپنے کانوں سے انہوں نے نہیں سنی، اور یہ پاؤں سے معذور بھی ہے کیونکہ خلاف شرع کبھی بھی یہ گھر سے باہر قدم انہوں نے نہیں رکھا، اور یہ گنگ اس لیے ہے کہ اس نے کبھی بھی خلاف شرع بات اپنے زبان سے نہیں کی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تھے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد اور نانا، ایسے صفات کے مالک تھیں غوث پاک کی والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ آپ اندازہ لگائیں کہ والد اتنا نیک، ماں اتنی تقویدار پرہیزگار، تو یار اللہ رب العزت نیک صالح اچھا بچہ کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ یہ پورا خاندان حسینی تھا، سید زادے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں سید زادوں کی عزت کرنے کی، احترام کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اللہ اپنے ولیوں سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔